ہانگ کانگ کی سب سے بڑی اور مرکزی مسجد کولون مسجد و اسلامک سینٹر میں 9 جون کو جمعۃ المبارک کے اجتماع سے پاکستان سے تشریف لائے الکہف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے بانی و سرپرست حافظ شیخ ابراہیم نقشبندی نے ذکر اللہ کی فضیلت کے عنوان پر خطاب کیا۔ فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے فرش پر یاد کرو گے، میں تمہیں عرش پر یاد کروں گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو بندہ اللہ اللہ کرتا ہے تو یاد الہی ہے یہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب بندے کو یاد کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ بندہ بندہ کرتے ہیں؟ نہیں، وہاں یاد کا مطلب بدل جاتا ہے۔ وہاں یاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اپنی رحمتوں میں اسے یاد کرتے ہیں، وہ پریشانیوں میں ہو تو پریشانیوں سے دور کرنے کے لیے یاد کرتے ہیں۔ ان کے بیان کے بعد ہانگ کانگ کے چیف امام مفتی محمد ارشد نے ان کی گفتگو کا مختصر خلاصہ انگریزی میں بیان کیا۔ If you remember Allah subhanahu wa ta'ala in the time of happiness, and Allah will remember you means remove your difficulties in your difficult times. And he was giving the example of the previous prophets and the pious people and awliya Allah. So this is the message. We are bound to remember Allah subhanahu wa ta'ala. جس کے بعد مفتی محمد ارشد نے عربی زبان میں فصیح و بلیغ انداز میں گفتگو کی اور خطبہ جمعہ دیا۔ اخوة الاسلام، حدیثنا اليوم عن نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام وہاں ہوا عائد من مصر الى بعد ہجرته الیہا، اور نماز جمعہ کی امامت کروائی۔ نماز جمعہ کے بعد حافظ ابراہیم نقشبندی نے اجتماعی دعا کروائی۔ اس موقع پر تقریباً 4000 کی گنجائش پر مشتمل کولون مسجد کے ہال دنیا کے مختلف ممالک بالخصوص پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، فلپائن اور دیگر ممالک کے لوگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ نماز جمعہ کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد نے حافظ ابراہیم نقشبندی سے ملاقات بھی کی، جبکہ مفتی ارشد صاحب کے دفتر میں ہانگ کانگ کی دینی اور سماجی شخصیات نے حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب سے ملاقات کی، جن میں ہانگ کانگ کے معروف عالم دین مولانا قاری طیب قاسمی اور مفتی محمد شعیب صاحب سر فہرست تھے۔ ہفتہ 10 جون کو مدرسہ ختم نبوت کنگ تھنگ میں الکہف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے بانی و سرپرست حافظ شیخ ابراہیم نقشبندی نے مولانا قاری محمد طیب قاسمی کی خصوصی دعوت پر حفظ کے طلباء سے خصوصی خطاب کیا۔ اس خطاب میں قرآن مجید کے حقوق کے موضوع پر انتہائی جامع اور پرمغز گفتگو کی۔ ہر حافظ قرآن بچے نے، ہر ناظرہ پڑھنے والے بچے نے، ہر قرآن کریم پڑھنے والے بچے کی سب سے پہلی ڈیوٹی کیا ہے؟ ہماری قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا، صحیح لہجے میں پڑھنا، اتنا پڑھنا کہ قبر تک یہ بھولے نہ، محفوظ ہو جائے۔ اس موقع پر مدرسہ کے طلباء اور اساتذہ کی بڑی تعداد موجود تھی، جنہوں نے اس بیان سے استفادہ کیا۔ 11 جون بروز اتوار ختم نبوت اسلامک کونسل ہانگ کانگ کے زیر اہتمام جلسہ دستار فضیلت اور تقسیم اسناد کی سالانہ تقریب مدرسہ ختم نبوت شمسی پو میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ناظرہ، حفظ، تجوید اور تفسیر کے طلباء میں اسناد تقسیم کی گئی۔ میزبان مولانا قاری طیب قاسمی نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ میں آپ سب حضرات کا، بالخصوص حضرت حافظ صاحب کا، حضرت حافظ صاحب سے ایک دیرینہ میرا تعلق ہے، بڑی خوشی ہوئی یہ یہاں تشریف لائے، اتھاہ دل کی گہرائیوں سے ان کا میں شکر گزار ہوں۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی الکہف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے سربراہ حافظ ابراہیم نقشبندی تھے، جبکہ ہانگ کانگ کے چیف امام مفتی محمد ارشد سمیت ہانگ کانگ بھر سے علماء، قراء، قاری صاحبان اور عوام کی بڑی تعداد اس تقریب میں شریک ہوئی۔ اس موقع پر حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب نے خصوصی بیان بھی کیا۔ دنیا کے علوم جتنے مرضی سکھائیں بہت اچھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
جتنا مرضی اس میں آگے لے جائیں، لیکن دین سے دور نہ ہونے دیں، دین کا علم ضرور ادا کریں۔ گھر میں بچہ پیدا ہو، ماں باپ کی خواہش یہ ہو کہ پہلی زبان سے ادا ہونے والا مکمل حرف بچے کی زبان سے جو ادا ہو لفظ اللہ ہو، پچھلے سارے گناہ ماں باپ کے معاف ہو جائیں۔ جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پاک مکمل کروا دیا، ماں باپ کے پچھلے گناہ معاف۔ 12 جون کو محترم جناب سلطان وحید صاحب کی خصوصی دعوت پر ہانگ کانگ کے اسلامک کالج کا دورہ کیا گیا۔ اس دورے میں میسج ٹی وی کے ڈائریکٹر عبدالمتین حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب کے ہمراہ تھے۔ جناب سلطان وحید صاحب نے کالج کا تفصیلی وزٹ کروایا اور کالج کی خصوصیات سے آگاہ کیا۔ یہ کالج بہت سی اہم خصوصیات کا حامل ہے، جس میں سے سب سے منفرد یہ کہ یہاں مسلمان لڑکیوں کے لیے حجاب ضروری ہے، مسلمان اور یہاں تک کہ غیر مسلم اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اسلامی تعلیم ضروری ہے۔ نہ صرف یہ کہ باجماعت نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، بلکہ بچوں سے نماز پڑھائی بھی جاتی ہے۔ جبکہ اسی روز ہانگ کانگ کی معروف کاروباری اور سماجی شخصیت جناب قمر منہاج صاحب سے ان کے آفس میں تفصیلی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی، جبکہ اس موقع پر جناب قمر منہاج صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غیر مسلموں کے اشعار کو ایک جگہ یکجا کرتا اپنی مرتب کی گئی کتاب کا تحفہ بھی پیش کیا۔ حافظ ابراہیم نقشبندی نے قمر منہاج صاحب کی اس کتاب پر نہایت خوشی کا اظہار کیا۔ ان سے ملاقات ہوئی، بڑا اچھا رہا، اور یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اصل میں انہوں نے اس میں یہ جمع کیا ہے کہ غیر مسلم شعراء، وہ ہندو ہیں، وہ عیسائی ہیں، سکھ ہیں، جو بھی ہیں، ان کا نعتیہ کلام جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا۔ جبکہ اسی دن 12 جون کو بعد نماز مغرب کولون مسجد میں طلباء کے لیے خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں کولون مسجد میں پڑھنے والے بچوں اور ان کے اساتذہ نے شرکت کی۔ جبکہ اس موقع پر ہانگ کانگ کے چیف امام مفتی محمد ارشد، مولانا قاری محمد طیب قاسمی، مفتی محمد شعیب سمیت دیگر اساتذہ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر حافظ ابراہیم نقشبندی نے دینی طلباء کے لیے خصوصی گفتگو کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ نامحرم سامنے آ جائیں، آنکھوں کو جھکا لینا، ہر جھکنے والی نگاہ کے بعد قبولیت کی دعا کا موقع ہے۔ سامنے نامحرم ہو، آنکھوں کو جھکائیں اور اللہ سے مانگیں، اللہ انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول کرے۔ جو نامحرم سامنے آ جائے، آنکھیں جھکا لے، اللہ حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں۔ ایمان کی حلاوت اگر مل گئی تو خاتمہ بالخیر ہے۔